أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ رزق، یہ سہولتیں اور بے شمار نعمتیں اور اپنے انعام و اکرام سے نوازا، اور خاص کر جس نے ہمارے دل میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی کامیابی اور آخرت میں اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل ہم نے الحمدللہ سورہ فاطر شروع کی تھی، اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں وہ کل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 اور 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے یا اپنا قاصد بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے. لوگو، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو. کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اور اگر آپ کو جٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جٹلائے جا چکے. تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے. یاد رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو. وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں. جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ پہلی 7 آیات جو ہم نے کل دیکھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ واضح طور پر نشاندہی کی ایک انسان کا دشمن جو ہے شیطان، اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں اس میں بتا دیا کہ جو اس کی پیروی کرے گا یا جو اس کے وسوسے میں آ جائے گا، اس کا آخر کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. اور پھر بڑی بات کہ دشمن جو ہے اس کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اور شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی قسم کی یاری دوستی، اس کے لیے کوئی وفا، کوئی نرم گوشہ، اس کے کسی وسوسے میں آ کر، ورگلے میں آ کر اپنا راستہ جو ہے اس کو بدل دینا، تو یہ سارا
ہم نے دیکھا کل اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ سارا بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی اسی طرف اپنے آپ کو رکھے اور اس کے باوجود سے سارا کچھ سامنے آ جانے کے باوجود اگر کوئی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، تو پھر یہ اس اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کا غلط استعمال وہ انسان خود ہی کرے گا۔ بہرحال بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے ہمارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن زینا، کیا تو جو مزین کیا گیا، یا کیا مزین کیا گیا جس کے لیے، یا جو شخص، وہ شخص جس کے لیے مزین کیا گیا، لہو اس کے لیے، سوء عملی ہی اس کا برا عمل، کیا کوئی ایسا شخص جس کے لیے اس کا برا کام، اس کا برا عمل جو ہے اس کے لیے مزین کر دیا گیا، اس کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا، فراہ فراہ پس وہ دیکھے اسے حسناً اچھا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، اچھا دیکھتا ہو، یا اچھا جانتا ہو؟ یہ سوال کے طور پر ہے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا دو طرح سے اس کو ترجمہ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے ایک حیرت کے طور پر بھی، اور ایک سوال کے طور پر یہ بھی، یہ آیت کا پہلا حصہ۔ ایک یہ ہے کہ کس قدر گمراہ ہے وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام جو ہے، اس کی برائیاں جو ہے، یا اس کے برے عمل جو ہیں، وہ اس طرح سے مزین ہو گئے، یا اس طرح سے مزین کیے گئے، یا اس نے کر لیے کہ وہ ان کو اچھا جانتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص جو برے اعمال کو اچھا جانتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے، یا اس کے اوپر کاربند رہتا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کہ نیک عمل کرنے والا ہو؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ برے عمل کر کے اس کو اچھا، برے کاموں کو اچھا جاننے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اگر اس وقت کے اعتبار سے دیکھیں، مشرکین مکہ جو ہیں، ان کا اپنا عمل یا ان کا اپنا رویہ جو ہے کہ وہ ان کی اپنی رسم و رواج، اور ان کے اپنے جو بھی توحید کے معاملے میں جو ان کے مطلب ڈاکے مارے ہوئے انہوں نے، اور ان سارے معاملات میں وہ کچھ راحت اور تسلی کرتے، اور جب ان کے اوپر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو بہت واضح کر کے لوجیکلی اور ہر لحاظ سے ان کے سامنے یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس کو جب ذکر کیا گیا، تو وہ دل سے تو ان کا اللہ کا تعارف بھی موجود ہے، دل سے تو بہت سارے میٹرز میں وہ جانتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا کھلے عام اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو اس لیے کہ ان کے اپنے کچھ دنیا سے کچھ وابستگا جو مفادات ہیں ان کے اوپر ضرب لگتی ہے، ان کی سرداری یا ان کی جو حیثیت ہے اس میں ہو سکتا ہے کمی آ جائے۔ ایک جو وہاں پر سٹیٹس کو کا ایک ڈفرنس جو ہے، جو سردار لوگ ہیں وہ اور غلام، اور جو غریب اور کم درجے کے جو ہیں، ان میں ایک جو خلیج تھی کہ جس کو ان کو پار کر کے ہو سکتا ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا پڑے، یا غریب لوگوں کے ساتھ کچھ تعلقات جو ہیں وہ رکھنا پڑے، یا مطلب اپنا جو تجارتی معاملات میں ہو سکتا ہے ان کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو وہ کام بہت سارے جو ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت ظلم والے ہیں، زیادتی والے ہیں، ان کے معاشر رسم و رواج یا معاشرتی، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی تھی، عورتوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرتے تھے، وراثت میں کس طرح سے وہ چلتا تھا، اس طرح کے، اور پھر اپنی مرضی سے حرام مہینوں کو مطلب آگے پیچھے کر کے چل لینا، بہت ساری ایسی باتیں تھی جو ان کو اندازہ تھا کہ یہ صحیح نہیں، لیکن ان کو وہ اپنے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی کچھ نفسانی خواہشات کے لیے وہ پیچھے کر کے اپنے جو برے کام ہیں ان کو وہ مزین کرتے تھے، ان کو وہ اچھا جانتے ہوئے ان کے اوپر کاربند رہتے تھے۔ اور یہ معاملہ جو ہے تقریباً ہر وقت جو ہے موجود رہتا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسی ہماری اپنی رسم و رواج میں ایسے ہیں کہ جو برے کام ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، شریعت کے خلاف ہے، یا اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود
اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے یا کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جن کو اب معاشرتی طور پر برائی جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا، یا جس کو معاشرتی طور پر اب ایسی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کر لے یا نہ کرے کوئی ایسے فرق نہیں پڑتا. بہت ساری ایسی آرگنائزیشن بن چکی ہیں جو کہ اس طرح کے انلیگل قسم کے جو کام ہے ان کو وہ کرتی ہیں، بلکہ ان کے پروٹیکشن کے لیے، اپنے حقوق کے لیے وہ لڑتی ہیں. اس میں بہت ساری ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ مطلب ہمیں نظر آ جائیں گی معاشرے میں. اب گھروں کے اندر یا مطلب عام سوسائٹیز میں بے پردہ ہو کر اس طرح سے جو مخلوط قسم کی جو مجلسیں اور محفلیں ہیں وہ ان میں کیا کیا معاملات چلتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں جو ظاہری طور پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر کے ان کا سوال جواب جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا. لیکن معاشرے میں اس کو برا نہیں جانا جاتا. معاشرے میں اس کو جس طرح سے اس کو جھٹلا کر دین کی طرف آنا چاہیے اس طرح سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس میں، تو کیا ایسے لوگ جو ہیں کیا ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو کہ صحیح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ دونوں گروہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یا اس کے پہلے ترجمے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کس قدر گمراہ ہے وہ شخص جس کے لیے اس کا دنیا کا جو عمل ہے، جو برا عمل ہے، برائی جو ہے، اس کو ایسا مزین کیا گیا کہ وہ اس کو اچھا سمجھے، اس کو برائی کو برائی نہ سمجھے. عام الفاظ میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ایگزیکٹلی اسی معنی اور مفہوم میں ایک ہمیں ریفلیکٹ کرتی ہے یہ آج، کہ برائی کو برائی نہ سمجھنے والا شخص جو ہے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے؟ یا کس قدر گمراہ ہے وہ شخص جو برائی کو برائی ہی نہ سمجھے بلکہ برائی کو اچھائی کے طور پر ہی وہ جانے اور اس کے مطابق وہ اپنے مطلب معاملات جو ہیں وہ بڑھائے. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ، تو پس اللہ، بے شک اللہ، یذل گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور بے شک اللہ جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. عام طور پر ہم ایسے جتنی بھی آیات ہیں ان کی ٹرانسلیشن جو ہم یہی دیکھتے ہیں، ترجمہ جو ہے وہ یہی ہوا کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لیکن اس کے پس پردہ جو اصل حقیقت ہے یا اصل اس کا مفہوم جو ہے وہ پہلے بھی کچھ دفعہ ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے انسان کو، اس اختیار کے ذریعے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل یعنی گمراہی اور ہدایت جو ہے وہ اس کے رستے بھی اس کو بتا دیا. اب اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی گمراہی کے رستے کو اپنے لیے چوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مطلب چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے گمراہی میں. کیونکہ اگر تو اختیار دے کر اگر گمراہی کے رستے پر چلنے لگے اور اس کو پکڑ کر واپس سیدھے رستے پر لے آئے تو پھر تو اختیار کی کوئی منطق جو ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے اگر کوئی گمراہی کے رستے کو اپنا کر اس کے اوپر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کھلی چھوٹ دے دیتا ہے. اور لیکن جو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سمجھ جاتا ہے، ٹھٹک جاتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے رستے پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے یا اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھے رستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کو اس ہدایت کے رستے کے اوپر چلتے رہنے میں مطلب اس کی خاص رہنمائی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے شامل حالت ہے. تو لہذا جو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گمراہی کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے رستے پر ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ دور پھر نکل جاتا ہے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. اور جو ہدایت پر چلنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں. فلا تذهب نفسک، تو نہ جاتی رہے آپ کی جان، علیہم ان پر، حسرات افسوس کرتے ہوئے. آپ کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ان کی طرف ان سے کہا کہ آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دفعہ پہلے بھی آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مطلب بے چین ہوتے تھے اور بہت ہی وہ مطلب پریشان ہوتے تھے
اور بے چین ہوتے تھے یہ اپنی امت کا رویہ دیکھ کر، ان لوگوں کا رویہ دیکھ کر کے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ان کو پتہ بھی ہیں، ان کے دل نے پہچان بھی لی ہیں یا ان کے سامنے رکھی گئی جاتی ہیں جب، تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ بہت ساری آیات گزری ہیں کہ بتاؤ ذرا کہ کون ہے ان آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ ابھی ہم نے کچھ آیات ایسی پڑھی تھی، تو لیکن اس کا جواب وہ نہیں دیں گے کہ، لیکن کیونکہ اگر اس کا جواب دیں گے تو ان کو اپنے جو معاملات یا اپنے عقائد سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زج کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے اور ان کو تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ ان کے بابت ان کے رویے جو ہے ان میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ الٹا مخالفت پہ مخالفت، اور ان کی مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ ان کا رویہ جو ہے اس کو دیکھ کر اس قدر افسوس نہ کیا کریں، اس قدر آپ جان اپنی ہلاک نہ کر دیں کہ وہ نہیں آ رہے۔ جو آپ کا کام جو ہے وہ ہے وارننگ دے دینا، اللہ کی نصیحت جو ہے، پیغام جو ہے اس کو پہنچا دینا، باقی معاملہ جو ہے اللہ کا اور ان کے درمیان ہے، اس میں پھر آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امتی امتی، جیسے کہ ہم نے ایک حدیث کے چیپٹر میں دیکھا، غالباً ہم نے پڑھ لی ہے یا ابھی پڑھیں گے اگلے سبق میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پچھلے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ قول جو ہے قرآن مجید سے، سورہ ابراہیم سے، سورہ مائدہ سے انہوں نے ذکر کیے، اور پھر وہ امتی امتی کر کے ان کے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ تو کس قدر وہ غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا، تو یہ اسی کی طرف یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس کو وہ جو سب کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کو بھی، اور جو ایمان لے کر عمل صالح کرتے ہیں ان کو بھی، سب کو جو جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، الذی ارسل الریاح، جس نے بھیجا ہواؤں کو، اور اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، بادل کو، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم لے جاتے ہیں اسے، یعنی ان بادلوں کو، ان ہواؤں کو، جب وہ ہوا ان بادلوں کو اٹھاتی ہے تو پھر ان بادلوں سے بری ہواؤں کو ہم لے جاتے ہیں إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایک شہر کی طرف جو کہ مردہ ہے، ایک مردہ شہر کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضِ بعد موتها، تو پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یہ اللہ ہی ہے جس جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو کہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ایک مردہ شہر کی طرف اس کو چلا کر لے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ، اور پھر اس مردہ شہر کو یا اس مردہ زمین کو، اس مردہ شہر کی زمین کو، مردہ زمین کو دوبارہ سے ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ اس میں چھوٹی سی آیت میں کمپلیٹ واٹر سائیکل جو ہے اس کا پورا میسج جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، اور اسی سے زندگی اور موت جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہمیں ملے گا آیت کے اگلے حصے سے، کہ کس طرح سے ایک ہوا جو ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ بخارات جو کہ زیادہ تر جو حصہ ہے بادلوں کا وہ سمندر کے جو بخارات ہیں اٹھتے ہیں وہیں سے، لیکن بہت سارا حصہ جو ہے اس سمندر کے علاوہ باقی جو دریائیں اور ندی نالے وغیرہ بہتے ہیں وہاں سے بھی بخارات اٹھتے رہتے ہیں، یہاں پر بھی نمی ہے وہاں سے بخارات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، اور اوپر ہوائیں جو ہیں ان کو جمع کرتی ہیں، اور پھر وہ ان کو ٹریول کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے پہاڑی علاقوں کی طرف یا میدانی علاقوں کی طرف۔ پھر وہ میدانی علاقوں میں بھی اور پہاڑوں پر بھی برف باری ہوتی ہے، پھر وہاں سے پانی جو ہے بہتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ زمین کے اوپر بارش سے ہو یا پہاڑوں کے اوپر ندی نالوں چشموں کے ذریعے پھر وہ بارش کا پانی جو ہے وہ بہے، یا گلیشیئرز میں برف بن کر وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے رس کر سارا سال جو ہے وہ زمین کو سیراب کرتا رہے مختلف طریقوں سے۔ یہ کافی تفصیل سے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کس لیے؟ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے، اور وہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، پھر مردہ ہوتی ہے، پھر زندہ ہوتی ہے، پھر مردہ ہوتی ہے۔ فصلیں جو ہیں، جو سیزنل کراپس جو ہیں، مطلب وہ بڑی بہترین مثال ہیں زندگی اور موت کی،
जो एक साइकिल है उसको समझने के लिए कि किस तरह से एक फसल जो है वो उगती है, चंद माह के अंदर, 4-6 महीने के अंदर उस फसल का जो फल है वो पक जाता है, उसको फसल को काट दिया जाता है, या फसल जो है वो दोबारा से खत्म हो जाती है, उसका बीज जो है दोबारा बोया जाता है, फिर पानी जो बादल जो है वो उड़ते हैं और पानी बरसता है बारिश से, फिर वो जमीन जो है लहलहा उठती है, फिर वो खेतियां उगती हैं, फिर वापस वही सिचुएशन हर 6 महीने बाद, हर साल के बाद दोहराया जाता है। या खिज़ां और बहार जो है उसके उसके मौसम जी हम जानते हैं। तो जो जमीन की जो नबातात का जो साइकिल है, अक्सर नबातात जो है जो कि मतलब पानी, बारिश के पानी से, या पानी जब उनको मिलता है खेती बाड़ी के जरिए से, तो फिर वो लहला उठती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है जिंदगी और मौत की हकीकत, या उसका जो लाइफ साइकिल है उसको लॉजिकली समझने के लिए, जिसकी तरफ यहाँ पर हमें इशारा मिला कि किस तरह से अल्लाह ताला बेजान और मुर्दा जमीन जो है उसको फिर जिंदा कर देते हैं, उसको उसकी मौत के बाद। उसकी और भी बहुत सारी तफसील हमने पढ़ी हुई है, लॉजिकली भी और साइंटिफिकली भी। कज़ालिका नशूर, इसी तरह से दोबारा उठाया जाना है, इसी तरह से दोबारा उठाया जाना है। यहाँ पर इंसान को कहा जाता है कि जिस तरह से बारिश बरस कर ये जमीन जो है, मुर्दा जमीन दोबारा जिंदा हो जाती है, इसी तरह से तुम्हें भी दोबारा उठाया जाएगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि इसमें एक दूसरा इशारा जो है मिलता है, थोड़ा सा हम अगर उसको मतलब एक पॉइंट हल्का सा उसको टच करने की कोशिश करें। ये जितना सिल्क साइकिल है, चाहे वो वाटर साइकिल है, चाहे वो नबातात का मतलब उगना और फिर वापस जमीन में फना हो जाना, फिर वापस उगना, फिर जमीन में फना हो जाना, तो ये एक्चुअली वही जमीन के अज्जाए तरकीबी जो है, उसी के अंदर मुख्तलिफ तरह की मादनियात हैं, उसी में नमकियात जो है, उसी में मुख्तलिफ तरह के केमिकल जो है, वही आपस में उनका कम्बिनेशन और उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ इल्हाक है, उसमें कुछ तब्दीली आती है, जिससे अल्लाह ताला एक दूसरी चीज जो है पैदा करते हैं। अभी पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला जिस तरह से चाहे ज्यादा ज्यादा करे अपनी मखलूक को, ठीक है, तो वही बादल जो है, पानी जो है, वो पानी जो है नदी नालों में बहता है, समुंदर में बह जाता है, वही पानी जो है उसी पानी से बुखारात उठते हैं, उसी पानी की एक दूसरी शक्ल जो है बुखारात की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है, उसी पानी से फिर वो बादल जो बनते हैं, जो ट्रेवल करते हैं और दूसरी जगहों पर जाकर बारिश बरसाते हैं, तो वही पानी जो है वो बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेता है एक नई। तो वही पानी है जो मुख्तलिफ शक्लें अपनी ढालता है, और वही जमीन के कीमियाई जो भी कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, या उसमें जो नमकियात वगैरह हैं, वही मिलकर मुख्तलिफ अज्जा जो है मिलकर, मतलब एक पौधा, एक बीज से पौधा निकलता है, वो वही उन्हीं नमकियात से अपनी खुराक हासिल करता है, वहीं से फिर बड़ा होता है, पलता बढ़ता है। यानी ये जमीन की मिट्टी से ही सारा कुछ हासिल करता है। उसके अंदर जो वो ताकत या वो असल जो उसकी रूह जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, जो या अल्लाह ताला है जो उसको उसके खवास जो है, उसके अकली खवास जो है वो अता फरमाता है। लेकिन उसके मादी खवास जो है, या मादी जो प्रॉपर्टीज है, सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज, वो सारी इसी जमीन की पैदा करता है, जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर, मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के साथ जब वो इकट्ठी होती हैं, तो एक मुख्तलिफ अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो हमारे सामने आती है। तो ये जमीन से उठना और जमीन में ही वापस फना हो जाना, और उन्हीं चीजों को फिर एक नई जिंदगी के साथ दोबारा से जमीन पर मतलब नमूदार हो जाना, ये अल्लाह ताला की एक ऐसी कुदरत है कि इसी कुदरत में हमें इंसान का दोबारा पैदा हो जाना जो है, उसकी भी हमें एक लॉजिकल दलील मिलती है कि ये इंसान भी अगर देखा जाए तो ये जमीन के कुछ मादे जो हैं, कुछ केमिकल या कुछ जो भी उसके अज्जाए तरकीबी हैं, एक इंसान के मादी अज्जाए तरकीबी, वो सारे के सारे इसी जमीन से हासिल करता है, इसी जमीन के ही मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिनको अल्लाह ताला एक खास तरकीब के साथ और ख़ास मतलब प्रॉपर्टीज देकर उनको एक शक्ल बनाता है या एक जिस्म बनाता है। फिर अल्लाह ताला का एक ख़ास हुक्म जो है, रूह जो है वो इसमें आती है, और फिर जब वो रूह चली जाती है तो वो जिस्म जो है यहीं का यहीं पड़ा रहता है। कुछ अर्सा पहले भी बात हुई थी कि वही कान, वही आंखें, वही हाथ पांव, जिनको मादी जिस्म जो है, जिनको वो इस्तेमाल करते अल्लाह के सामने मतलब अकराता था या अपनी मनमानियां करता था, वो सारे का सारे जिस्म वहीं पर ढेर पड़ा है, लेकिन अब उसमें कोई सकत नहीं कि वो दोबारा से कोई काम कर सके।
تو انسان میں کوئی ایسی طاقت ہمت نہیں، ٹیکنالوجی نہیں کہ وہ اس کو دوبارہ سے وہ پہلی جیسی حالت میں لے جائے۔ تو یہ زمین کے جو نباتاتی جو سسٹم ہے وہ بہت بہترین اشارہ کرتا ہے کہ انسان بھی جو ہے اسی طرح سے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، جس طرح سے پہلے اسی زمین کے اجزائے ترکیبی مل کر وہ انسان بنا تھا۔ اسی طرح سے ایک حدیث بھی ہے جس جو ہمیں بتاتی ہے، غالباً یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ انسان کے جو جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو باقی رہتا ہے، جس سے دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ تو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جو انسان کی زندگی، انسانی جو ریڑھ کی ہڈی کا جو بالکل آخری سرا ہے، جس کو ٹیل بون بھی کہتے ہیں، بالکل آخری سرا نیچے کی طرف جو ہے، وہ بہت مطلب انسانی جسم کے سخت ترین جو پارٹ ہے وہ وہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط حصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ سخت جان حصہ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں کوئی ڈیٹا بینک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کیا اس میں حقیقت ہے یا کیا فردر ایکسپلینیشن ہے اس حدیث کی، میں نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ اسی زمین کے اجزائے ترکیبی جو ہیں اسی کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کا انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، اور کوئی لاجیکلی بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ من کان یرید العزت، جو شخص کہ وہ چاہتا ہے کہ عزت حاصل کرنا، جو خواہش رکھتا ہے، یرید خواہش رکھنا، چاہنا، جو شخص عزت چاہتا ہے یا عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اللہ کے لیے سب کے سب عزت۔ جو شخص معذرت، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو چاہتا ہے کہ وہ عزت پائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے۔ یہ بھی اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف وہاں پر، کہ وہاں کے سردار ٹائپ جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم یہ اسلام کو قبول کر لیں تو ہماری جو ایک ٹریڈ ہب جو ہے، ہماری معاشی جو وہاں پر ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے، اس میں بڑا فرق آئے گا، کیونکہ دوسرے علاقوں سے یا دوسرے قبیلوں کے جو لوگ آتے ہیں، دوسرے شہروں سے جو لوگ آتے ہیں، وہ بھی اکثر اسی طرح سے بت پرستی وغیرہ یا غیر اللہ کے جو معاملے ہیں انہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ یہ بت پرستی ختم ہو گئی ہے، تو وہ تو مطلب ان کا جو ایک ٹریڈ جو سینٹر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئے گا، یا ان کا اپنا ان کی سرداری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دینی والی ہوئی اپنی ساری سرداری جو ہے، یا اس کے علاوہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اس طرح کے جتنے معاملات ہیں تو وہ اپنی عزت اور اپنی جو ایک سوسائٹی میں جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اس کے کھو جانے کے خوف سے بھی اکثر جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جتنی عزت ہے وہ تو ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا یا اللہ کے رستے پر یا اللہ سے رجوع کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ادروائز دنیا میں مادی اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق ہے، عزت بھی، تو کسی گمراہ بندے جو ہیں، مطلب گناہگار بندے جو ہیں، وہ بھی عزتیں اویل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں عزت جو ہے وہ تو صرف انہی کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کے ساتھ خالص توحید کے اوپر قائم رہا، اور پھر رسالت کی گواہی دے کر نیک عمل بھی کرتا رہا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے، اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف وہ چڑھتا ہے پاکیزہ کلمت طیب، پاکیزہ کلمات، طیب کلمات یا پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ اسی کی طرف چڑھتا ہے یا چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل وہ بلند کرتا ہے اسے، نیک عمل اس پاکیزہ کلمات کو بلند کرتا ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے۔ پاکیزہ کلمات یا پاکیزہ مطلب یہ کلمات جو ہے، کلم الطیب، طیب کلمات یا پاکیزہ کلمات جو ہے،
یہ در حقیقت اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرنا، یا اس طرح کے جتنے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے شکر ادا کرنے کے لیے ہیں، اس کے مختلف جو نعمتیں ہیں، اس کی جو نوازشات اور اس کے جو انعامات ہیں، ان کے شکرانے کے طور پر انسان جو ہے وہ مطلب ادا کرتا ہے صبح شام کے اذکار، باقی جتنے ہیں اس کی دعائیں جتنی ہیں، وہ سارے سارے معاملات جو ہیں یہ سارے پاکیزہ کلمات ہیں جو کہ بڑے مطلب دل کی نیت کے ساتھ ایک انسان جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں یا اسی کی طرف چڑھتے ہیں. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف وہ مقبول ہوتے ہیں یا اللہ ہی ان کو قبول کرنے والا ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ساری ان جو اس طرح کی جتنے اذکار ہیں اور جتنے کلمات ہیں جو انسان جو ادا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں وہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، تو دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں کہ جتنے پاک کلمات ہیں وہ سارے کے سارے اسی کی طرف مطلب پیش کیے جاتے ہیں یا اسی کی طرف مقبول ہوتے ہیں، یا وہی ان کو قبول کرنے والا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل جو ہے وہ بلند کرتا ہے اسے، اور یہ کلمات جو ہے اس کی بلندی کا باعث ان کے نیک عمل ہوتے ہیں. یعنی ان نیک، اگر ان کلمات کے ساتھ ساتھ جو کام نیک کام کرتا ہے، وہ نیک کام جو ہے، وہ نیک کام یا وہ نیکیاں جو ہے وہ ان کلمات کو بلند کرتی ہیں یا ان کلمات کو مطلب سہارا دے کر اللہ کے پاس قبول پیش کرتی ہیں. تو یہ یہاں پر ہمیں اس آیت کے اس حصے سے قول اور فعل، یعنی آپ کی دعائیں کرنا، آپ کا حاجات طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، آپ کا ذکر اذکار کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اور اللہ کے مطلب جو آزمائش اگر آ جائے اس کے اوپر صبر کرنا، اور صرف صبر اور شکر کے ساتھ اللہ ہی کی طرف اپنے سارے جو حاجات ہیں ان کو منسوب رکھنا، اور صرف اسی کی تعریف کرتے رہنا اور اسی کے ذکر اذکار کرتے رہنا. اس کے ساتھ ساتھ جو نیک عمل ہے اس کا ہونا بھی لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی نیک عمل نہیں کرتا تو اس کا جو دوسرے اذکار ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے مطلب اتنے زیادہ مقبول نہیں ہو سکتے یا اتنے زیادہ یعنی افیکٹو نہیں ہو سکتے. ایک انسان جتنا زیادہ وہ نیک عمل کرتا ہوگا اتنا ہی وہ دل سے اب ان پاکیزہ کلمات کو ادا کرے گا. تو نیک عمل جو ہے وہ در حقیقت وہ بھی ان کلمات کو بلند کرنے میں یا ان کلمات کو اللہ کے حضور پیش کرنے میں وہ سہارا دیتے ہیں، یا نیک عمل جو ہے وہ بھی لازم و ملزوم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں. اس کے اور بھی ایک دو مطلب مفہوم جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں، لیکن ہم اسی کی طرف ہم اپنا فوکس رکھتے ہیں کہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر پاکیزہ جو کرتا ہے تو اس کے نیک عملوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ پھر مقبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا اجر جس طرح سے وہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرنے مکر کرتے ہیں، وہ جو مکر کرتے ہیں یا خفیہ تدبیریں کرتے ہیں سیئاتی برائیوں کی، اور وہ لوگ جو برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں خفیہ طریقے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے. مکر جو ہے اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ لفظ آیا ہے. مکر جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس کو جو برائی کے سینس میں بھی عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اچھائی کے سینس میں بھی. اچھائی کے سینس میں مکر و فریب ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. فریب جو ہے وہ تو واضح طور پر دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور مکر جو ہے وہ خفیہ طور پر کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. اور مکر کا ایک دوسرا بھی ہے کہ ایک اسٹریٹجی بھی ہے، ایک خفیہ دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر مکر جو ہے اس کے ساتھ یعنی خفیہ طور پر ایسی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے جس سے دشمن جو ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس طرح سے حملہ ہوا ہے، یا کس طرح سے کوئی پلاننگ کر کے کس طرح سے مطلب کس طرح سے حملہ کرے گا دشمن اس کا. تو خفیہ تدبیر کر کے، مکر یعنی خفیہ طریقے سے ایک ایسی اسٹریٹجی بنا کر کسی کے اوپر حملہ کرنا، یا کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا. تو یہ سارا ہے، عام طور پر اس کو نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے کہ خفیہ طور پر، اور اس آیت میں بھی ہمیں اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو خفیہ طور پر برائیاں جو ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے تو سخت عذاب ہے. اب خفیہ طور پر برائیاں ایک تو وہی ہے جو اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب ظاہری طور پر
بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن خفیہ تدبیریں بہت کرتے تھے، مطلب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا جو تھوڑا سا مطلب اس طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا واپس لانے کے لیے مختلف طرح کی باتیں کر کے ان کو مطلب واپس ہٹانا ان کے دین کے رستے سے، یا خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون کے قتل کرنے کے لیے منصوبہ سازی کی گئی، مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتیں جو آپس میں بیٹھ کر وہ کرتے تھے کہ کس طرح سے ان کے خلاف اقدامات کرنے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو اس میں آ جاتی ہیں کہ جو ایسی باتیں، اور اس کے علاوہ بھی خفیہ تدبیریں کرنے والا، خفیہ طور پر خفیہ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرنے والا، جس سے کہ دوسرے کو تکلیف ہو، جس سے معاشرے میں امن و امان کا مسئلہ بنے، یا جس سے کسی کے ایمان کو ضرر پہنچے، اور کسی کو مطلب اپنے ایمان کے رستے سے ہٹانے کے لیے، یا بہت سارے معاملات میں جو بھی برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اس کو اور بھی ہمارے معاشرتی کچھ معاملات میں بھی بہت سارا کیا جا سکتا ہے، ہمارے معاملات میں بھی کس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی ترتیبیں دے کر کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ساری برائیاں ہیں، سارے گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی کام سے محفوظ رکھے۔ بہرحال جو بھی خفیہ تدبیر کر کے برائیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی یہاں پر وارننگ ہے۔ وہ مکر اولئک ہوا یبور، اور چال ان کی یا مکر ان کا، ان لوگوں کا ہوا یبور، وہ برباد ہوگی۔ ان کا مکر جو ہے وہ برباد ہی ہو کر رہے گا، اس کے مکر جو ہے وہ اللہ کے راستے یا اللہ کے یہ جو دین کا غلبہ ہے اس وقت کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو وہ روک نہیں سکتا، جتنا مرضی وہ مکر کریں، جتنا مرضی وہ خود خفیہ تدبیریں کریں۔ اب حق جب آ گیا ہے تو اب باطل جو ہے وہ مٹ کر ہی رہے گا، ان کی جتنا مکر، جتنی چالیں، جتنی خفیہ تدبیریں ہیں، وہ ساری کی ساری ناکام ہوگی، نابود ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ حق کو ضرور غالب کرے گا، تو ان کی جتنی چالیں ہیں وہ تو برباد ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ ان کی چالوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو سخت عذاب ہے وہ ضرور ان کے اوپر آئے گا، جو کہ اس وقت جب بھی ان کی پکڑ ہو، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، تو پکڑ ہوگی وہ تو پھر ضرور ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ایک قطرے سے۔ یہاں پر بھی اب زندگی اور موت کا یہاں پر مطلب ایک دوسرے طریقے سے ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کو زندگی ملتی ہے، یا کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے کہ وہ ایک انسان جو ہے اس کو یا اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کو وہ زندہ کرے، اس کو مارے، زندہ کرے، مارے، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تب وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ایک قطرہ، وہی پانی کا بے قدر قطرہ جو ہے جس سے انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، پھر تمہیں اس نے جوڑا جوڑا، میاں اور بیوی کی شکل میں جوڑا جوڑا بنایا۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے کوئی بچہ، کوئی مادہ کوئی بچہ نہیں جنتی، الا بعلمہ، مگر یہ سب کچھ اس کے ہی علم میں ہے، اس اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اس کا پہلا حصہ اگر ہم دیکھیں آیت کا، تو واللہ خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ یہ مٹی سے پیدا کرنا، ایک تو جو براہ راست جس کا ترجمہ تقریباً سب نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، پھر اس میں جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا جو ہے پہلو وہ یہی ہے کہ جو ابھی تھوڑا سا ذکر ہوا کہ اسی مٹی کے اجزائے ترکیبی جو ہے مل کر مطلب زندگی جو ہے وہ اس کے بنتے ہیں، اور پھر واپس وہ زندگی ختم ہو کر اسی مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو یہ مٹی کو ہی یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ریسائیکل ہوتا جا رہا ہے، تو یہ مٹی سے ہی سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ میری طرف سے ایکسپلینیشن ایکچولی، لیکن اس کا ڈائریکٹ مطلب جو تقریباً ساری ٹرانسلیشن میں وہ یہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں
تو تمہاری نسل جو ہے ایک پانی کے قطرے سے، اور تمہیں آپس میں ایک جوڑا جوڑا کر کے تمہاری نسل چلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر نسل انسانی کو چلنے کے لیے پھر ایک پورا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں مرد اور عورت یا میاں اور بیوی جو ہے وہ جوڑا ہے، اور ان کے پھر آگے ایک پانی کے قطرے سے پھر آگے جو نسل چلتی ہے۔ تو یہ پورا نسل انسانی کا چلتے رہنا جو ہے، اس کا پورا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شروع کر دیا تمہارے اندر۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ ہی کوئی مادہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر وہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، یا سارا کچھ اللہ کے نالج میں ہے، یا اللہ کے علم کے ساتھ ہی ہے، یا اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہے۔ اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، یہاں پر جو مطلب جو اس میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ مادہ کیا گیا ہے، یہی اس کا صحیح معنی بھی ہے۔ اکثر ترجمے جو ہے اس میں عورت کا کہا گیا، کیونکہ یہاں پر پچھلی آیت کے پہلے حصے میں کیونکہ انسان کے لیے بات ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو عورت کہا گیا کہ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی یا بچہ نہیں جنتی، مگر وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن کچھ ترجمے جو ہے اس میں مادہ بھی ہے، جیسے یہاں پر کہ کوئی مادہ، یعنی جتنی زندگی ہے اس زمین کے اوپر، اس میں کوئی بھی مادہ، وہ جو بھی جب بھی وہ حمل اس کو ٹھہرتا ہے، یا جب بھی وہ کوئی بچہ جنتی ہے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب اگر تو اس کو انسان تک محدود رکھا جائے تو ہمارے سامنے ہے، اور اگر اس کو انسان کے علاوہ اگر کوئی بھی مادہ جو ہے، کوئی بھی مادہ نر اور مادہ جو ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں مطلب لاکھوں نہیں کروڑوں سپیشیز ہیں، اور کتنی مادائیں جو ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں اور بچے جنتی ہیں۔ ایون کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پودے جو ہیں ان کے بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، پودے جو ہیں ان کے بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور پودے جو ہیں وہ بھی زندہ جاندار ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اگر اس کا احاطہ کیا جائے تو ایک بہت ہی وسیع ہے، جو ہماری عقلوں کو دنگ کرنے والا اور ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہوگا کہ کس قدر وسیع یہ ٹاپک ہے۔ تو لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو جب پیدا کیا، انسان کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ انسان کی اپنی حیثیت اور اوقات کیا اس کی، کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر پانی کے بے قدر نطفے سے تمہاری پیدائش ہوئی، اور پھر جو کچھ بھی تمہاری زندگی ہے اس کے بارے میں جب تمہاری زندگی شروع ہوتی ہے اور تم اس دنیا میں کوئی انسان آتا ہے، تو وہ سارا کا سارا اللہ ہی کے علم کے تحت ہوتا ہے، یا اللہ ہی کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما یعمر، اور جب وہ انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی بھی مطلب مادہ جب بچہ کرتی جنتی ہے، تو وہ زندگی جب اس دنیا کے اوپر مدار ہوتی ہے، یا انسان کا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں اگلی آیت میں اس کی عمر کے بارے میں، وما یعمر من معمر، اور نہیں وہ زیادہ عمر دیا جاتا، نہیں وہ عمر دیا جاتا من معمر، کوئی عمر دیا جانے والا، یعنی کوئی معمر ہم عام طور پر عمر رسیدہ الفاظ کے لیے استعمال یوز کرتے ہیں۔ عمر رسیدہ ہونا معمر ہے، یہ بڑا معمر شخص ہے، تو نہیں وہ زیادہ کرتا عمر کو، ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے من عمر ہی، اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر ایک محفوظ کتاب میں، لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے، یا کہ ایک کتاب میں وہ محفوظ ہے۔ اب زندگی ملنے کے بعد، اس زمین کے اوپر نمودار یا پیدائش ہو جانے کے بعد، اس کی عمر چاہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کو زیادہ عمر عطا فرمائے، اگر اللہ چاہے تو کسی کو کم عمر عطا فرمائے، تو یہ اس کی عمر جو ہے یا اس کی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس کی زندگی اور اس کی موت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، اور وہ ایک کتاب محفوظ جو ہے، لوح محفوظ اس میں وہ درج ہے۔ تو جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ تو اللہ کے علم سے آتا ہے، اور جتنا وہ جیے گا اس دنیا میں، چاہے وہ کم جیے یا زیادہ جیے گی، وہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے اور ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ بات اللہ کا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ سارے کام انجام دے دینا، زندگی اور موت کے سلسلے میں بھی، اور باقی کائنات کے جتنے امور ہیں، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں وہ برابر ہوتے دو سمندر،
اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے جو ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن ہمیں بہت سارے اشارے کرتا ہے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی جو مطلب تخلیق ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ وما یستوی البحرانی، اور نہیں وہ برابر ہوتے دو سمندر۔ اب یہاں پر دو سمندروں کی بات ہو رہی ہے، یا دو پانیوں کے جو ذخیرے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک جو ہے ان میں سے دو سمندروں میں سے یہ ایک جو ہے یہ میٹھا ہے، فراتن جو کہ پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے اس کا پانی، یعنی اس کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور بڑا فرحت بخش ہے، بڑا راحت بخش ہے۔ جب وہ انسان پیتا ہے تو بڑی آسانی سے وہ اس کو گلے سے نیچے اتارتا ہے، بڑے فرحت محسوس کرتا ہے اور اس سے اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ تو وہ دو سمندروں میں سے ایک سمندر جو ہے یا ایک پانی کا منبع ذخیرہ تو یہ ہے، ایسا ہے جس کا پانی جو ہے میٹھا ہے، پیاس جان بجھانے والا ہے اور بڑا گلے سے آسانی سے اترنے والا، بڑا فرحت بخش اور راحت بخش ہے انسان کے لیے۔ وَهَذَا مِلْحٌ، اور دوسرا ایک جو ہے وہ نمکین ہے، اجاج اور سخت کڑوا ہے، وہ جو کہ نمکین ہے اور سخت کڑوا ہے۔ اب یہ دونوں سمندر یا دونوں پانیوں کا جو ہے اشارہ جو ہے، ایک تو سمندر جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ایون کہ نہانے کے قابل بھی نہیں ہوتا وہ سمندر کا پانی جو ہے، اس قدر وہ نمکین اور کھارا اور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو پانی جو چشموں میں اور ندیوں نالوں میں بہتا ہے، ندیوں وغیرہ میں بہتا ہے، ایون کہ دریاؤں میں اور نہروں میں جو پانی بہتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ پانی قابل استعمال ہوتا ہے، وہ مختلف شکلوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، پینے کے لیے بھی ہمارے کام آتا ہے، اور باقی معاملات جو ہیں ان میں بھی روزمرہ کے معاملات میں ہم زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم وہ پانی استعمال کرتے ہیں جو چشموں کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے، دریاؤں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں میں بہتا ہے۔ تو یہ دونوں پانیوں کو یہاں پر موازنہ کیا گیا ہے، ایک پانی جو ہے جو کس قدر میٹھا ہے، جو کس قدر تمہارے لیے قابل استعمال ہے، اور کس قدر تم فائدے اٹھاتے ہو اپنی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں مختلف طرح سے۔ تو پانی کا استعمال ہماری زندگی میں کس قدر ہے، مطلب نہ صرف ہمارے اپنی زندگی میں بلکہ ٹیکنالوجی میں اور بڑی بڑی انڈسٹریز اور جتنے معاملات ہیں سب میں پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے سمندر، جس کا کہ پانی جو ہے وہ نمکین ہے، کھارا ہے، جو تم استعمال نہیں کر سکتے، نہ پینے کے لیے نہ کسی دوسرے کام کے لیے۔ اب یہ دونوں سمندر جو ہیں یا دونوں پانیوں کا ذخیرہ ہے، وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ اور ہر ایک میں یعنی دونوں پانیوں میں تم تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم کھاتے ہو گوشت تازہ۔ اب یہ مچھلیوں کی طرف اشارہ ہے، آبی مخلوق کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں طرح کے پانیوں میں، جو نمکین پانی اور میٹھا پانی جو ہے، ان دونوں پانیوں میں تمہارے لیے تازہ گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اب تازہ گوشت چاہے دریا کی مچھلی ہے یا فارمنگ، اب فش فارمنگ بھی ہوتی ہے، فارم جو ہے وہ بھی تازہ پانی یا دریا کے پانی جو ہے اس پانی کے سے فارمنگ وغیرہ کی جاتی ہے، یا سمندر کے پانی میں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، یعنی نمکین پانی میں اور میٹھے پانی میں، دونوں طرح کے پانیوں کے اندر جو مچھلی پائی جاتی ہے یا جو تم گوشت اللہ تعالیٰ وہاں سے فراہم کرتا ہے، وہ تر و تازہ ہوتا ہے، اس کے ذائقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے خوشبو مختلف ہو جاتی ہے، شکل، لیکن وہ قابل استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب پانی تو تم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اسی پانی کی مرہون منت جو مچھلیاں ہیں یا دوسرے آبی جانور جو ہے جن کو تم کھاتے ہو، جن سے تم گوشت حاصل کرتے ہو، وہ تو تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو پچھلی کی طرح کہ وہ پانی جو ہے وہ تمہارے قابل استعمال ہے یا نہیں، لیکن اس سے تمہیں ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے جس کو تم تر و تازہ کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم سب نکالتے ہو، حِلْيَةٌ، زیور، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے، تم سب ان دونوں پانیوں میں سے کچھ زیور بھی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ دونوں پانیوں میں سے زیور یعنی کہ ایک تو موتی جو ہے وہ بڑے عام طور پر ہم سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ سیپ وغیرہ ہیں، سیپیاں وغیرہ جو ہیں، ان سے بھی مختلف طرح کے زیورات اور مختلف طرح کے ڈیکوریشن کے جو پیسز جو ہیں وہ بنتے ہیں، زیورات بھی بنتے ہیں ان سے، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمندروں سے نکلتی ہیں جن کو مطلب زیورات کے طور پر، اس کے علاوہ کچھ معدنیات ہیں جو ملتی ہیں، ایون کہ سونا جو ہے، سونے کے مطلب زراعت کچھ معاملات، کچھ علاقوں میں یا کچھ خاص
مطلب جو علاقے ہیں وہاں پر مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے زمین ان دونوں پانیوں کے اندر تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو تم استعمال کرتے ہو اپنے زیور کے طور پر، پہننے کے طور پر، یا زیور کو اگر ہم قیمتی چیز کے طرف تشبیہ دیں تو پھر قیمتی چیزوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں، جو کہ بیش بہا قیمتی ہیں، جن سے انسان جو ہے مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، اب انہی سمندروں میں دونوں طرح کے پانیوں میں، چاہے وہ کھاری پانی ہے، نمکین پانی ہے، چاہے وہ میٹھا پانی ہے، دونوں طرح کے پانی جو ہے اس میں وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو فیہ، اس میں مواخرہ، وہ چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، پانی کو چیرتی ہوئی کشتیاں اس میں چلتی ہیں۔ کشتیاں اب تو بحری جہاز جو ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم فضل تلاش کرو، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا۔ اب انہی پانیوں میں یہ کشتیاں جو ہیں وہ پانیوں کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس لیے سے یہ پورا کشتیوں کا نظام بھی بنا دیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس سے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ کشتیاں جو ہے، اس کے اوپر بھی پہلے بات ہو چکی کافی دفعہ کہ یہ کشتیاں اور خاص کر آج کل بحری جہاز جو ہیں وہ اس قدر بڑی ٹریڈ کا حصہ ہے کہ دنیا کی جو زیادہ تجارت ہے وہ ان کشتیوں کے ذریعے یا ان بحری جہازوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف یا اس کی طرف۔ تو یہ سمندروں میں اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا، اور کشتیوں کے ذریعے سے پھر مسافروں کی آمد و رفت جو ہے، اس میں بھی رزق جو ہے، لاکھوں کروڑوں افراد جو ہے ان کا رزق جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ان پانیوں سے، چاہے وہ کشتیاں جو ہے وہ گوشت نکالنے کے لیے، یعنی کہ ہو مچھلیاں وغیرہ کے لیے، یا دوسری جو مطلب آبی مخلوق جو ہے جس کو انسان جو ہے وہ کھاتا ہے، یا ٹریڈ کے لیے ہو، تجارتی مال جو ہے وہ آنے لے جانے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہو، یا اس کے علاوہ افرادی نقل و حرکت جو ہے وہ بھی ساری اس میں شامل ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں افراد کا روزگار جو ہے وہ ان پانیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا نظام جو ہے وہ قائم کر کے انسان کے بس میں کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی روزی جو ہے وہ اسے تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں سے تلاش کرے، اور پھر اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر بھی وہ ادا کرے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، دن اور رات کا آنا جانا، یا یہاں پر یولج اللیل، یولج داخل کرتا ہے، یہ بتدریج داخل کرنا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے، مطلب یکدم سے ایسے نہیں جیسے لائٹ کا سوئچ آن کرے تو مطلب روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، بڑے دھیرے دھیرے سے آرام آرام سے وہ ہوتا ہے، یہ ہے داخل کرنا ایکچولی۔ تو وہ بتدریج رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے چاند اور سورج کو، یہ دن اور رات کا آنا جانا اور چاند اور سورج کا گردش کرنا، کس طرح سے یہ سولر سسٹم جو ہے یہ پورا چل رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے اور اسی کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، اجل مسمى، ہر ایک وہ چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو سائیکل ہے، یہ سارے جو کائنات کے جو مظہر ہیں جس کا یہاں پر ذکر ہوا، دن اور رات کا آنا جانا، یا سورج اور چاند کا یہ پورا جو ایک چکر کاٹنا اور دن اور رات کی جس کی وجہ سے بنتے ہیں، یا باقی جتنے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں، اور وہ مقررہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ جب بھی وہ وقت آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اس میں پھر رد و بدل ہو جائے گا، لیکن اس مقررہ وقت تک یہ سارا کچھ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص کر دیا گیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ ہے تمہارا رب، یہی اللہ ہے جو کہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اور اسی کی بادشاہی ہے۔ یعنی یہ سارے جو اوپر ذکر ہوئے معاملات، یہ انسان کا پیدا ہونا، مادہ کا یا کسی بھی مادہ کا بچہ جننا، اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، یا یہ دن اور رات کے آنے جانے کے ہیں، یا کشتیوں کا بھی ذکر ہوا، اس میں سے نمکین پانی اور میٹھے پانی سے، پھر اس کے علاوہ بارش کا ذکر ہوا کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، مردہ زمین پانی کے ذریعے سے، یا یہ یہاں پر سورج اور چاند جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے جو پورا کائنات میں جو
باقی جو جتنے فزیکل فینومینا جو ہو رہے ہیں، جتنے مظاہر کائنات ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہی ہے. یہ ساری چیزوں کی طرف دیکھو تو تمہیں اس اللہ کا تعارف جو ہے ملے گا، یا اس اللہ کی موجودگی کا احساس ہوگا. تو یہی ہے اللہ. وہ ربکم، جو کہ تمہارا رب ہے. رب جو ہے وہ پالنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری کے سارے کائنات کے جو امور ہے ان کو چلانے والا اور ان کو پالنے والا یہی اللہ ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے. وہ حقیقی مالک یہ ساری کائنات کا، اس کے اندر جتنا کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے، اس کا سارا اصل بادشاہ جو ہے یا اصل مالک جو ہے وہ تو یہی اللہ ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا. اب اس اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، نہیں وہ اختیار رکھے کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی. اب یہ اللہ کا تعارف، یا اللہ جو کچھ اس کے مظاہر جو ہیں ان کی طرف جو اشارہ کیا گیا، اس اللہ کو چھوڑ کر اگر تم کسی دوسرے کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو، تو اللہ کے سوا جتنی اللہ کی مخلوق ہے جو بھی ہے، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، حتیٰ کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر چھلکا جو ہوتا ہے، کتمیر جو ہے کھجور کی گٹلی جو ہے، اس کے اوپر ایک باریک سا، ایک بڑا معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ کھجور اور کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے درمیان ہوتی ہے. تو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اس قدر بھی اختیار نہیں رکھتا. معمولی ذرہ برابر بھی، اس کو اکثر ترجمہ کیا گیا کہ ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا، اگر تم پکارو انہیں تو وہ نہیں سنیں گے. اب اللہ کے علاوہ اگر تم کسی اور کو پکارتے ہو تو اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ نہیں سنیں گے. دعاکم، تمہاری پکار کو یا تمہاری دعاؤں کو یا تمہاری منادات اور حاجات کو. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو نہیں وہ جواب دیں گے تم کو. اول تو وہ سنیں گے ہی نہیں، اگر وہ سن بھی لیں تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ تمہیں جواب دیں. اب بہت ساری ایسی چیزیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، جس میں پتھر کے بت ہو گئے، یا سورج اور چاند ستاروں کی پوجا ہوتی ہے، یا آگ کی پوجا کی جاتی ہے. اس طرح کے موجودات جو ہیں، جو عقلی طور پر ویسے ہی اس طرح کے ہیں کہ وہ کلام نہیں کر سکتے، وہ سن نہیں سکتے. یہ مادی اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کو تم پکارو تو وہ تو سنیں گے ہی نہیں. اور اگر وہ بالفر سن بھی لیں، جیسا کہ بہت سارے ایسے معاملات میں، جیسا کہ اہل یہودی اور عیسائی جو ہے وہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کو ان کے ساتھ ان کے بعد کچھ شرک کا میٹر کر کے تو ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. یا جو یہ بت پرست وغیرہ مشرک جو ہیں دوسرے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دینا. اب پاسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سن لیں. اب فرشتے جو ہے ہو سکتا ہے وہ کہ وہ سن بھی لیں ان دعاؤں کو یا ان حاجات کو جو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ فرشتے جو ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم ماننے والے ہیں. ابھی میرا اللہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت بھی پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ تو پاک ہے، اور ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ. یعنی فرشتے بھی برات کا اظہار کر دیں گے. تو یہ فرشتے وغیرہ یا اس طرح کی جو دوسری مخلوق ہے، اگر ان کو تم پکارتے ہو تو یہ ذہن نشین کرو کہ ان کے پاس بھی کسی طرح کا اختیار نہیں. وہ سن بھی لیں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، اور وہ قیامت کے دن کا وہ سب انکار کر دیں گے، اور قیامت کے دن وہ سب انکار کر دیں گے بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا. اور یہ ساری ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. جتنی چیزیں، ایون کہ شیطان جو ہے وہ بھی قیامت کے دن اپنی برات کا اظہار کر دے گا. اور باقی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، سب کے سب، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آیا، اس سے پہلے فرشتوں کے بارے میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہ بھی انکار کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، تم سے برات کا اظہار کر دیں گے. وہ ولا ينبئک، اور نہیں وہ خبر دے گا آپ کو، مثل الخبیر، ایک پوری خبر رکھنے والے کی مانند. یعنی اس کائنات میں یا اس دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں جو اس پوری خبر رکھنے والے کی طرح تمہیں خبردار کر دے.
اس پوری خبر رکھنے والے کی طرح، یعنی کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ جس کے پاس پورے کا پورا علم ہے، پوری کی پوری قدرت ہے، پورے کا پورا جو نظام کائنات کو چلانے والا اور اس کو پالنے والا، اور سارے احکامات اسی کے علم اور اسی کے حکم کے ذریعے سے ہیں۔ تو جو یہ خبر دینے والا، یا جو اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، اس جیسی خبر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، اس جیسی حق کی بات، اس کے جیسی سچ کی بات، اور اس جیسی تمہارے ہی فائدے کی بات جو ہے وہ تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی تمہارے پچھلے رسم و رواج، تمہاری گٹی بٹی کے جو بھی معاملات ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں تمہیں اتھینٹک خبر جو ہے وہ دے سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، آپ کی آیات جو ہیں وہ کہ بہت ہی مفہوم، کھلے مفہوم والی تھیں، اور بہت ہی وسیع مطلب تقاضا کرتی تھی کہ ان کے اوپر بات کی جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا سمجھنے کی کوشش کی، اس میں سے نصیحت کی بات ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جی، کوئی اضافہ کرنا چاہیں آپ تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے اس کوشش میں ہماری خاص مدد عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات ہمارے دل میں ڈال کر ہمارے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہترین فیصلہ کرے، اور ان کی خاص مدد جو ہے وہ فرمائے، اور ان کو اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔